السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حیدر علی، پروگرام کراچی کے مسائل۔ ناظرین، بات کریں گے آج سیلاب متاثرین کی، جو پورے پاکستان کے اندر سیلاب کی زد کے اندر پورا پاکستان، اس پہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں رزاق باجوہ صاحب ہیں، اور پاس وزیر پارٹی کے رہنما ہیں یونس امین صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے سیلاب متاثرین کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بھائی صاحب یہ بتائیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے؟ دیکھیں جی، سیلاب یہ جو ایک آفت آئی ہے، اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے۔ پہلے تو ہم کرونا سے باہر نہیں آئے تھے، اور اب کچھ ہی ماہ کے بعد یہ جو سیلاب اور بے تحاشا بارشیں، ایسی بارشیں بھی میرا خیال ہے کہ میں نے تو اپنی لائف میں نہیں دیکھی۔ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں جی، اور پورا ملک اس سے ڈسٹرب ہے، اور ہم انشاءاللہ جو اس کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، سندھ حکومت پوری مشینری لگی ہوئی ہے، صوبائی منسٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز تمام اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی معاملہ نہیں تھا کہ جس میں امیڈیٹلی آپ ریلیف فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک گھوٹکی سے لے کر کراچی تک ایک بڑا سفر ہے، پورا ڈسٹرب ہے پورا صوبہ۔ 71 ویسے تو ہمارے سندھ کے تو 27 اضلاع متاثر ہیں، ویسے پورے ملک بھر میں 71 کے قریب جو ہے اضلاع جو ہیں وہ اس سیلاب کی نظر ہوئے ہیں، اور 3 کروڑ سے زیادہ آبادی متاثر ہے۔ اللہ پاک ان سب پہ رحم فرمائے۔ باہر ممالک سے جو فنڈز وغیرہ آ رہے ہیں وہ آپ لوگ استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی تو آنا بھی نہیں شروع ہوئے ہیں، ابھی تو جہاز پہلی کھیپ تو آ چکی ہے نا۔ دیکھیں یہ کوئی ایسا کوئی ابھی چائنا ہے، چائنا سے آج یا کل میں چائنا سے آ جائے گا۔ انہی معاملات سے جو ہے وہ آپ کو ریلیف میں جو ہے نا رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 2 دن ہوئے ہیں، آنا شروع ہوئی ہیں وفاق سے بھی اور باہر ممالک سے بھی، اور ہم سب مل کر بھی اسے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی 1 دن کی بارش تھی، 2 دن کی، 2 ماہ سے زیادہ بارشیں تھیں۔ کی سکر ان جگہوں پہ آپ نے کیا کیا؟ ان جگہوں پہ دیکھیں جی، جو حکومت ہے نا، آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ اپنے سارے ریسورسز استعمال کر رہی ہے، سارے وزراء، منسٹر، پارٹی، تنظیم۔ لیکن اب مجھے بتائیں کہ پانی ہر جگہ پانی ہے، ہر زمینوں پہ 5-5 6-6 فٹ پانی ہے۔ اب اس پانی کو اب مجھے بتائیں کہ کوئی سر یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ہنگامی صورتحال میں آپ اس کو انتظام اور کریں گے، کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے سارے صوبائی وزراء اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں، ایم پی ایز اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں، ایم این ایز اپنے اپنے حلقوں میں، جہاں تنظیم ہے وہ تنظیم وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ کوئی اس میں دیکھیں، اس میں تو کوتاہی کر ہی نہیں سکتے نا، یہ تو ایک انسانی معاملہ ہے، ملک کی معاملہ۔ اتنی بڑی آفت کو آپ کس طرح اس میں کوئی ریلیکس رہ سکتا ہے؟ حکومت اپنا پورا ریسورسز استعمال کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جس طرح اللہ پاک کا یہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ بارشیں رک گئی ہیں، تھم گئی ہیں، اور اب انشاءاللہ ہم تیزی سے ان کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ معاملہ کروڑوں لوگوں کا ہے، لاکھوں لوگوں کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی 200-400 500۔ اب جو لوگ بالکل صحیح ہے آپ کی بات، جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی فصلیں خراب ہوئی کسانوں کی، آپ اس کے حوالے سے کیا مدد کریں گے؟ اب انہیں گھر بنا کر کے انشاءاللہ دینے کا پلان ہے حکومت کا، کہ ہم انہیں وفاقی حکومت کی مدد سے صوبائی حکومت۔ سر یہ کاغذی کاروائی نہیں کریں آپ، صرف وہ ڈاکومنٹ کے اندر آپ بنا کے دیتے ہیں، آپ لوگ عوام کو کہہ رہے ہیں کاغذی کاروائی ہوتی ہے، کاغذ کے آپ لوگ بنا کے دے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا اس کے اوپر۔ کوئی کام تو جب ہی آگے بڑھے، سندھ حکومت ہو یا وفاق ہو، آگے اعلان کر کے چلے جاتی ہے، لیکن عوام سے ہم پوچھتے ہیں، عوام کا جو موقف ہوتا ہے، عوام تو یہ کہتی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ دیکھیں جی، آپ انہیں یہ تو کہنے دیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، اتنا وقت تو دیں۔ ابھی تو پانی، لوگ سڑکوں پہ رہ رہے ہیں، لوگوں کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، خشک جہاں پہ زمینیں ہیں وہاں پر انہیں لے جایا جا رہا ہے، ان شہروں میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اللہ کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح کی یہ بڑی آفت ہے، اس کے بعد کہیں ہمیں کھانے پینے کی اشیاء ختم نہ ہو جائے، ملک میں اناج ختم نہ ہو جائے۔ اور دیکھیں یہ زمینوں میں تیار فصل تھی ابھی چاول کی تیار فصل تھی،
جو بالکل پانی میں بہہ گئی ہے. مہنگائی پہلے ہی کورونا کی وجہ سے بہت شباب پر ہے. ملک بھر میں ہم پہلے ہی مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ تھے, اوپر سے اللہ پاک نے یہ آفت نازل فرما دی. اب میں تو اللہ پاک سے میں کہتا ہوں پوری قوم کو مل کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اس میں ہمیں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی آپ کام نہیں کر رہے اور آپ کی نیتوں پہ شک تو ہمیں بعد میں کرنا ہے جب واقعی کوئی کام نہ کرے. لیکن ابھی تو دیکھو بالکل کرنٹ سچویشن ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگوں کے گھر گر رہے ہیں, لوگ اپنی املاک کو چھوڑ کے, سامان کو چھوڑ کے, معصوم بچوں کے ساتھ صرف ابھی جو فرسٹ جو ابھی سلسلہ ہے اس کام کا وہ صرف لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے. بالکل ایسے ہی صحیح کہا آپ نے. اچھا امین, یونس امین صاحب, آپ سماجی کام بھی کرتے ہیں اور ابھی اپنے پارٹی بھی جوائن کی ہے, پاک سبزی پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں آپ, اس حوالے سے آپ بتائیں آپ سیلاب متاثرین کی کس طرح مدد کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ سیلاب بعد میں آتے ہیں, پہلے بارشیں ہوتی ہیں. صحیح. اور ساری دنیا کے اندر ایسے بہت سارے ملک ہیں جہاں پر 24 گھنٹے بارشیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر سیلاب کیوں نہیں آتے, یہاں پر سیلاب کیوں آ رہے ہیں؟ صحیح. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیلاب والا پانی ہے یہ اگر ہمارے پاکستان کے اندر اگر ڈیم بنے ہوئے ہوں تو سیلاب آئے گا ہی نہیں. یہ میٹھا پانی اربوں ڈالر مالیت کا ہے, اربوں ڈالر مالیت کو نقصان کرتا ہوا سمندر میں جا کر گرے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اربوں ڈالر کی بجلی بھی بنا سکتا ہے, لیکن پھر یہ بڑے بڑے جو ان کو کمیشن اور یہ سولر پلیٹس کہاں جائیں گی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے وہاں پر ڈیم بنے ہوں تو یہ سیلاب آئیں گی نہیں, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ چلے اگر ایک آفت آ چکی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب یہ سمجھے ہیں کہ کراچی بچ گیا ہے اور پورا پاکستان ڈوب گیا ہے. لیکن آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس وقت مجھ پر بھی یہ سیلاب ہے اور آپ پر بھی ہے, جو سن رہے ہیں ان پر بھی ہے. سبب یہ ہے کہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آ گیا, لیکن آئندہ 2 ماہ کے بعد یہ سیلاب کیا بتائے گا اس کی طرف ابھی کسی کا دھیان نہیں ہے. ابھی سیلاب موجود ہے, 480 روپے کلو ٹماٹر ہو چکے ہیں, 200 روپے کلو پیاز ہو چکی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ تھوڑے دن کے بعد یہ کہا جائے گا کہ فصلیں ساری تباہ ہو چکی ہیں, سبزیاں اور فروٹ کی قیمت آسمان پر جائیں گی, اور آگے جانے کے بعد ایک اور بات آئے گی کہ سیلاب کے اندر جانور بہہ چکے ہیں اور چارہ بھی نہیں ہے تو دودھ بھی مہنگا کر دیا جائے. اس کے بعد جب قربانی کا ٹائم آئے گا تو جانور بھی مہنگے کر دیے جائیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ سیلاب کے اندر اس وقت ہم سب لوگ لپیٹ میں آ چکے ہیں. بالکل. اب اس وقت جس کو جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہے. دیکھیں ہم ایک تصویر ابھی آپ کی پارٹی, آپ پی ایس پی سے, آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو آپ لوگوں نے کیمرہ لگائے کوئی ان کے سیلاب متاثرین کے لیے؟ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کراچی ڈویژن کا نائب صدر بھی ہوں. اچھا. اور پی ایس پی کے حوالے سے میں یو سی 10 کے اندر چیئرمین کا الیکشن بھی الحمدللہ لڑ رہا ہوں. ہمارے اس وقت پورے کراچی کے اندر, جبکہ ہماری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس 62 ملکوں کی جو تنظیم ہے, اس وقت پورے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی الحمدللہ کیمپ لگے ہوئے ہیں. اور ہم نے اپنی ذاتی اعتبار سے اپنے علاقوں کے اندر اس وقت کم از کم 200 کیمپ لگے ہوئے ہیں, اور ٹرالر کے ٹرالر بھر کے الحمدللہ اندرون سندھ بلوچستان کے لیے روانہ کیے جا چکے ہیں کہ لوگوں تک جو ہے ان کی جو یہ ہم نے جو جمع کیا ہے وہ حقدار تک پہنچ جائے. جبکہ اس کے اندر سیلاب زدگان کے حوالے سے ابھی آپ کراچی کے اندر یہ دیکھیں کہ جو گداگر اور جو بھکاری ہیں ان کی تعداد نمایاں کمی ہو گئی ہے. سبب یہ ہے کہ یہ سارے سیلاب زدگان متاثرین بن کر جا چکے ہیں اور اندرون سندھ کے اندر روڈوں پر اور کناروں پر بیٹھ چکے ہیں. مستحقین تک راشن نہیں پہنچ رہا, ان تک نقد رقومات نہیں پہنچ رہی, ان تک ادویات نہیں پہنچ رہی. اور اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے لیے راشن اور امداد لے کر جا رہے ہیں وہ کچے میں جا کر ان مستحقین تک پہنچائیں جو اس کے حقدار ہیں. تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے الحمدللہ جتنا بھی ہو رہا ہے, کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں اور الحمدللہ کیمپوں کے اندر جو جمع سامان ہے ابھی آپ نے کہاں تک امداد کیجیے؟ بلوچستان کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے ہمارے اپنے علاقوں سے کافی ساری ٹرک الحمدللہ جا چکے ہیں, اور اس وقت ہمارے کیمپ الحمدللہ آن ہے اور اس کے اندر الحمدللہ بھرپور طور پر راشن آ رہا ہے اور لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. باجوہ صاحب دیکھیں یہ پی ایس پی کے رہنما یہ سماجی بھی کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک بات بہت اچھی بتائی انہوں نے کہ اب ابھی جو جس طرح کا سیلاب آیا ہے, ٹماٹر کی بات کی اور آلو کی بات کی, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اب جو اب بعد میں بولیں گے بھائی وہ گائیں بھینسیں پانی میں بہ گئی پھر دودھ بھی مہنگا ہو جائے گا, اس حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ یہ بالکل درست انہوں نے کہا, یونس صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں بالکل درست ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ چارہ زمینوں پر اگر نہیں اگے گا تو یہ کوئی آسمانوں سے تو چیزیں گرتی نہیں ہیں.
کاشتکار اس کو پیدا کرتا ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل مسئلے کا حل یہ ہے کہ لوگوں کی جان بچانا, اور جو انشاءاللہ تعالیٰ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر کے فور جو ہے لوگوں کی جان بچانا ہے. اس کے بعد انہیں ان کے گھروں تک, ان کی زمینوں تک انہیں رسائی دینی ہے ان لوگوں کو. سر دیکھیں کراچی کی حالت, دیکھیں کراچی کی حالت آپ کے سامنے کیسے ہیں. حال ہی جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے کتنے گڑھے پڑے ہوئے, گڈھے ہیں, روڈ کا مسئلہ ہے, عوام پریشان ہے. اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلے کراچی تو چھوڑیں, آپ اپنے علاقے جو آپ کے جو منتخب علاقے ہیں, آپ کے گھوٹکی ہو گیا, سکر ہے, ٹھٹا ہے, بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں سیلاب متاثرین بہت پریشان ہے, سیلاب جہاں بہت زیادہ ہے, وہاں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل میں دوبارہ سے اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ حکومت کے ریلیف جو ادارے ہیں, جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اور میں تو سر آپ اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت سندھ کو اپنے طور پہ کیا کر رہی ہے؟ تو فنڈز تو آ رہا ہے, یوز نہیں ہو رہا. نہیں ایسا کچھ کس چیز کے انتظار میں, کیا زیادہ کوئی بڑا حادثہ کوئی پیش آ جائے اس کے بعد آپ لوگ اس کو یوٹیلائز کریں گے یا اس سے پہلے یوٹیلائز نہیں کریں گے؟ تو وفاق کے انتظار میں وفاق آپ کو کچھ دے, آپ کو فنڈ دے, تو آپ اس کو اپنا فنڈ یوز نہیں کریں. آپ اس میں مجھے بتائیں. وفاق اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پر ہیں. آصف علی زرداری پرائم منسٹر صاحب, سندھ کے چیف منسٹر جو ہیں, وہ مل کر کے کام کر رہے ہیں. اس میں بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی بالکل مل کر کے کام کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کل اور پرسوں 2 دن پرائم منسٹر پورے سندھ میں دورہ کر گئے ہیں. 25,000 روپیہ لیکن عوام تو وزیر اعظم صاحب آئے تھے, دورہ کیا انہوں نے سکر کا, لیکن وہ تو عوام تو وہاں کی یہی بول رہی ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام پھر سے وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں کہ کوئی الادین کا کوئی چراغ تو نہیں. عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام کو فلفور لوگوں کی جانیں بچانا ہے. اعلان کیا گیا ہے جو جہاں باغ افراد ہیں 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا, کسی کو ملا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس پہ گورنمنٹ کی مشینری کام کر رہی ہے. نہیں پہلے اس کا جواب دینا مجھے, اس پہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی کل پرائم منسٹر نے کہا رات کو انہیں پیسے ملے؟ کس کو ملا ہے بتائیں. تو جب ان کی لسٹیں بن رہی ہیں, کب تک بنے گی جب یہ سیلاب متاثرین چیک تیار ہو رہے ہیں؟ اچھا, وہ اپنے متعلقہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر آفس میں متعلقہ اداروں میں جائیں انشاءاللہ, بلکہ ادارے ان کے پاس آ رہے ہیں, انہیں ان کا کون نہیں دے گا. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ کب میرا خیال ہے کہ شروع ہو گئے, چیک بن گئے تھے کل تک ان کے. اور یہ امیڈیٹلی فرسٹ پرائرٹی میں سندھ حکومت نے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ امیڈیٹلی فرسٹ پرائرٹی لوگوں کو بچایا. کس طرح بچایا آپ؟ لوگوں کو منتقل کیا ان کے علاقوں سے جہاں ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے, جہاں ان کی زمینیں ڈوب گئی ہیں, جہاں ان کے جانور ڈوب گئے. سر آپ ابھی بھی جائیں, میں سکر اور گھوٹکی اس لیے بات کر رہا ہوں, وہاں بہت زیادہ ہی معاملات خراب ہیں. وہاں پر بلوچستان کے تو ہیں, وہ تو وفاق کے انڈر میں آتا ہے, لیکن اب سندھ حکومت جو آپ کے انڈر میں اس کو تو آپ دیکھیں. بالکل دیکھ رہے ہیں, بالکل سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. آپ کوئی ایسا صوبائی وزراء اس کا نام بتا دیں, کسی ایم پی ایس کا نام بتا دیں جو کہیں اور دیکھا جائے. سر جہاں سب نے فوٹو سیشن کرا کے واپس آ گئے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا دیکھیں یہ اسی لیے یہ میرا کہنا نہیں, عوام کا کہنا ہے. میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ریلیف کیمپوں میں جائیں, وہ وہاں پر نہ جائیں, سڑکوں کناروں پہ مت بیٹھیں. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کراچی سے یا کچھ پروفیشنل لوگ جن کا دھندا پانی یہی ہوتا ہے کہ مانگ کر کے کھانا, میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو لوگ واقعی حقیقی طور پہ کروڑوں کی تعداد ہے وہ سندھ میں, وہ ریلیف کیمپوں میں موجود ہے. ریلیف کیمپوں میں ڈی سی, کمشنر, ایس ڈی ایم, جو ضلعی انتظامیہ ہے, سول انتظامیہ, وہ ان کی نگرانی بھی کر رہی ہے, ان تک ہر چیز پہنچائی بھی جا رہی ہے, اور حکومت اس میں بالکل کوتاہی نہیں کر رہی. صحیح. تو آپ لوگوں نے کیمپ وغیرہ لگائے اپنے؟ جی بالکل, کراچی میں ہمارے پورے, سندھ میں تو خیر سندھ تو پورا ہی متاثر ہے, لیکن کراچی میں ہمارے بہت سارے کیمپ کام کر رہے ہیں, جہاں پہ لوگوں کی ایڈ سے لوگوں کی دی ہوئی چیزیں ان تک پہنچائی جا رہی ہیں ضرورت مندوں تک. ابھی جو ایک فنڈ تو آ چکا ہے, کل آج یا کل میں چائنا سے بھی فنڈ آ جائے گا یہاں پر, کچھ چیزیں الحمدللہ اس حوالے سے آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے آپ؟ جی بالکل, یہ ان کی امانت ہے, یہ ان کی امانت ہے, اور انشاءاللہ پوری دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ ان تک پہنچائی جا رہی ہے اور پہنچائی جائے گی انشاءاللہ. اس میں بالکل کوتاہی پوری دنیا سے ہے الحمدللہ. ہمارے پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے پوری دنیا میں, دنیا کے ممالک, یورپ پورا کھڑا ہو گیا ہے. جی بالکل, بہت شکریہ باجوہ صاحب, پروگرام میں امین صاحب آپ کا بہت شکریہ. چھوٹا سا وقفہ پھر آتے ہیں.